تو قیامت کے روز ہر مرید اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوگا. تو قیامت اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں مجھ پر کرم فرمایا تو سارے اتاری انشاءاللہ ایک جگہ جمع ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین مکرم، کلپ آپ نے سنا بھی اور دیکھا بھی، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ والملائکہ والناس. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جی قیامت کے دن جناب کا پاپا جانی کا بھی ایک جھنڈا ہوگا. جب قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جھنڈا آپ نے نکالا کہاں سے ہے؟ یہ کون سے کپڑے کا ہوگا؟ اس کا کلر کیا ہوگا؟ اس کو اٹھائے گا کون؟ یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ مجھے سارے سوالوں کے جواب مطلوب ہیں. جو ان کے مریدین خاص طور پر یہ کہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کا کلر کیا ہوگا، یہ کون اٹھائے گا اور کیا کیا ہوگا. حالانکہ یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میرا جھنڈا ہوگا. اس نے پتہ نہیں وکھرا دعویٰ کر دیا. میں نے پہلے کہا شرم انہوں آندی نہیں، حیا دے پلے ہے نہیں، جیڑا منہ چ آوے او انہیں کہنا ہی کہنا ہے. تسی نہیں روک سکتے تو میں بھی نہیں روک سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہہ دینا ہے، بس اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں، ذرا میری بات کو دھیان سے سنیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جھنڈا تھا غزوہ احد میں، تو حضرت مصعب کی ایک بازو کٹ گئی، آپ نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا. دوسرا ہاتھ کٹا، آپ نے بازو سے جھنڈے کو سنبھالا. آپ شہید تو ہو گئے لیکن آپ نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. تو یہ غزوہ احد کی بات تھی. خیر یہ ضمن میں نے تذکرہ کیا، اصل میں بتانا ایک چیز مقصود ہے. آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جھنڈا جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، اور آج تک لوگ بزرگ علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے روز حضور کے جھنڈے تلے جمع فرمانا. اب ان کے مرید تو پھر دعا کا طریقہ ہی چینج کر لیں گے کہ یا اللہ سانو الیاس قادری دے جھنڈے دے تھلے جمع فرمانا. حالانکہ طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا اور پوری امت کے لوگ اس کے نیچے ہوں گے. جو حضور کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اللہ کے نبی اس کی شفاعت کریں، کیونکہ مطلب یہ ہے نا کہ یہ حضور کے امتی ہیں اور جھنڈے کے نیچے آ گئے ہیں، حضور شفاعت کریں گے. اور اللہ ہمیں بھی معزز سامعین حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے قیامت کے روز. تو میں عرض کر رہا ہوں، ہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ نہ ہو شاید، ویسے میں کہہ دیتا ہوں لیکن بات کچھ ایسی سی ہے. بات کیا ہے کہ شیطان کا بھی ایک جھنڈا ہوگا. جتنے شیطانی شتونگڑے ہوں گے نا، چرخے اور شیطانی ٹوٹیاں نلکے، وہ سارے کے سارے چیلے چمٹے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جناب کا جھنڈا ہے وہ شیطان کا جھنڈا تو نہیں کہیں ہوگا، یہ شیطان نے جناب کو کہہ دیا کہ قادری صاحب ٹینشن نہ لو، جھنڈا تاڑے ہی ہاتھ سے دینا میں، پھر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. تو میرے معزز سامعین یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا بھی ایک جھنڈا ہوگا. تو بہرحال میں الزامی جواب دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو شیطان بنایا ہے، ہرگز نہ کہے، کیونکہ میں نے اس کو شیطان نہیں بنایا. اس کی حرکتیں شیطانوں والی ہیں تو میں کیا کروں؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں یہ الزامی جواب دے رہا ہوں کہ جناب پھر شیطان کا جھنڈا ہی دوسرا رہ گیا ہے، پھر وہی تو نہیں چکنا، کتے چکن دا پروگرام تو نہیں بن گیا جناب بنا تھا کہ شیطان دا جھنڈا چکاں گے. تو خیر میں یہ الزامی جواب دے رہا ہوں، ہرگز کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ جناب نے اس کو شیطان بنا دیا. میں نے شیطان نہیں بنایا، میں یہ الزامی جواب دے رہا ہوں. دو ہی جھنڈے ہوں گے، ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا جس میں یہ امت کے لوگ، ویسے تو
ہر نبی کی امت الگ الگ ہوگی، ہر نبی کا ایک اپنی خاصیت نشانی ہوگی امت کی، لیکن جناب رسول اللہ کی جو امت کی نشانی ہوگی کہ حضور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گی۔ اور دوسرا جھنڈا شیطان کا ہوگا۔ شیطان، اب کون سا جھنڈا مقصود ہے اب مجھے آپ ہی بتا دیں، میں صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں، جناب کا سوال جناب کے اوپر ہی کہ مجھے بس یہ بتا دیں کہ وہ جھنڈا ہوگا کون سا۔ آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین، جھنڈے کی وضاحت بھی میں نے کی ہے اور میں نے بتایا بھی ہے، جو ہے وہ مختصر وقت میں اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔